عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 کی تفسیر اور اس کا خلاصہ وغیرہ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل تو بدل ڈالا الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا قولاً بات کو غیر سوائے الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے فانزلنا تو اتارا ہم نے علی الذین ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما باسباب اس چیز کے کانو تھے وہ یفسقون فسق کرتے یا نافرمانی کرتے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگ یعنی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور استغفار کرتے ہوئے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان ظالموں نے اللہ کے اس حکم کو یعنی مذاق بنا لیا، اس حکم کا مذاق اڑایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے۔ تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اسے اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی سرین کہتے ہیں پشت کو، یعنی ہپ کو سرین کہتے ہیں۔ تو سرینوں کے بال جیسے وہ چھوٹے بچے چلتے ہیں نا جب رینگنا شروع کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی یعنی پشت پر چلتے ہوئے یعنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حبۃ فی شعرۃ دانی یعنی دانہ جو ہے وہ بالی میں، بجائے اس کے کہ وہ حطۃ کہتے اور اس کی بجائے انہوں نے کہہ دیا حبۃ فی شعرۃ یعنی دانہ بالی میں۔ دانہ بالی میں یعنی جو گندم وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پتہ ہے اس کے دانے اس کی بالی کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ ان سے یہ مراد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے بڑھ کے ان کا عناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ کے حکم کو ہی انہوں نے بدل دیا، حطۃ کی بجائے انہوں نے حبۃ کہنا شروع کر دیا۔ یہ اتنی نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل کی، اس عظیم نافرمانی کو قرآن نے فسق سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانے کے ہیں کہ اللہ کی حدوں کو ہی پار کر چکے تھے۔ اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا گیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، جسے رجزاً کہتے ہیں، اور رجزاً کے معنی گو مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس سے طاعون تھا، یعنی طاعون کی بیماری پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس یعنی حکم کو بدلنے کی وجہ سے نازل کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور یہ عذاب ان پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور بالکل الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بال گھسڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطۃ یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کی بجائے وہ حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، تو یہ ان کی نافرمانی تھی جس کی بنا پر ان پر جو ہے نا وہ طاعون کی بیماری کا عذاب نازل ہوا۔
جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودی جو ہے نا وہ مر گئے تھے اس طاعون کی بیماری سے۔ خلاصہ اس رکوع کا یہ ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ انہیں فرعون سے نجات، دریا پار کروانا، من سلوہ جیسی نعمتیں دینا اور گناہوں کی معافی جیسے احسانات یاد دلاتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار نافرمانیاں کی، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی اور ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی کہ زمین میں فساد نہ کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ موجودہ معاشرے کے لیے ان کے اندر سے یہ ہمیں اسباق مل رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ آج کا معاشرہ بے شمار نعمتوں کے باوجود ناشکری میں مبتلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں، ان کا شکر ادا کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں وہ پھل میسر ہیں جو بے موسم پھل پہلے کبھی نہیں تھے ہوا کرتے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی زبان پہ، اکثر لوگوں کی زبان پہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ اب یہ موبائل اگر ہمارے پاس آیا تو ہمیں اسے ایک نعمت تصور کرتے ہوئے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس سے اللہ کا علم جو گھروں سے نکل کر یعنی مدارس میں نہیں جا سکتے یا دور دراز مدارس ہیں، وہاں وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے دشواری ہے، یا جس طرح یہ مستورات ہیں گھریلو اور ان کے لیے ذمہ داریاں بھی ہیں، تو وہ گھر میں بیٹھے اس موبائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کا قرآن، ان کا ترجمہ تفسیر اور احکام شریعت سیکھ سکتی ہیں۔ اور ہمیں اللہ کی نعمتیں جو ہے نا ان کو اچھا استعمال کرنا چاہیے اور ان پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ظلم اور فساد سے بچنا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی طرح آج بھی معاشرے میں ظلم، فریب، حق تلفی اور فساد عام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ظلم اور فساد سے بچنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ معاشرتی امن اور عدل قائم کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنا۔ فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہوئی۔ آج بھی مشکلات اور مسائل میں اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مایوسی اور بدعملی اختیار کرنے کی، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مدد مانگنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں۔ نمبر 4 ہے دین میں نرمی اور آسانی کی قدر۔ بنی اسرائیل نے بار بار اللہ تعالیٰ کے احکام میں سختی اور اپنی مرضی شامل کی، جس سے وہ تکلیف میں پڑے۔ آج بھی دین میں بے جا سختی یا اپنی مرضی شامل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آسان، سچے اور سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے، کہ ہم بجائے اس کی کہ آسانیوں والے راستے چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں اور رسومات میں ڈالیں، ہمیں صرف احکام شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 5 ہے گناہوں پر معافی مانگنا۔ بنی اسرائیل کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ آج کے انسان کو بھی اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیار ہے کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ اگر ہمارا معاشرہ ان تعلیمات کو اپنائے، نعمتوں کی قدر کرے، ظلم اور فساد سے بچے، اللہ پر بھروسہ رکھے، دین کی اصل روح سمجھے اور گناہوں پر معافی مانگے، تو معاشرہ امن، عدل اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو چنانچہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کا، سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو غلطیاں پہلی قوموں سے ہوئی ہیں اور ان بنا پہ ان پہ عذاب نازل ہوئے ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں سے بچنا ہے جو قرآن پاک میں واضح طور پر ان لوگوں کی غلطیوں کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور یہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ سزائیں پائی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کی طرح وہ عمل کرو تو تمہیں بھی سزا ملے۔ تمہیں ایسے گناہ کرنے سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرنے ہیں اور احکام شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ انہی 2 چیزوں پر عمل کرنے سے انسان دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ادروائز انسان جو ہے نا وہ جہالت میں چلا جاتا ہے اور پھر
گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہم رکوع کے اندر سے جو بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو بھی ہم مسائل لے رہے ہیں، ہم لوگوں نے ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری معاشرتی برائیاں یا گھریلو معاملات یا جو بھی ہیں ان پر عمل کرنے کی وجہ سے درست ہو جائیں اور امن و سلامتی کا گہوارہ یہ معاشرہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي